اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے، ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتی تھی، جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے۔ اور عمر بن عبد العزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے۔ ہم تاجر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ہم افسر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ کسی بچوں کی ماں و عورت بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے۔ کسی کی بیوی بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو، ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو۔ قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار، وہ مذاق اڑانے لگے، کاروبار کیسے ہوگا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، پھر بھوکے مر جائیں، اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں، اس زمانے کے تو اسکول نہیں تھے نا، یہ آج کی بات کر رہا ہوں، پھر اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں، پھر بجلی کے بل کہاں سے دیں، اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں۔ یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا۔ پھر کہاں سے کھائیں، پھر کہاں سے کمائیں، تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کر، اپنی اللہ اللہ کیا کر، ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر۔ جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے، مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے، نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا، کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے، بددیانتی سے روک دے، سود سے روک دے، خیانت سے روک دے، تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے۔ یہ پہلی کافر قومیں تھیں، ان پہ ایک ایک عذاب آیا۔ یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے، لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے، تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے۔ اخذتهم الرجفة زلزلہ، اخذ الذین ظلموا الصیحة چیخ، اخذهم عذاب یوم الظلہ بارش۔ کس چیز کی؟ انگاروں کی بارش۔ ہماری جماعت شعیب علیہ السلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے، وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی برف پڑی ہوئی تھی، اتنی یعنی تقریباً 3 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، ایسا ٹھنڈا علاقہ۔ اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی، وہ جھلس گئے، تھڑپ گئے، آبلے پڑ گئے۔ تو اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی، اوپر سے بادل آیا کہ شکر ہے بادل آیا۔ اس کا ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی، اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا، پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ وَلَا يَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ۔ ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، بدمعاش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیا ہو جائے گی، گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا، اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، باستحلالہم المحارم، انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، واکلہم الربا، اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، اور مرد ریشم پہنے گے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی۔ یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں، یا لیت امتی لم تلبس الذهب، کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے۔ اب بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں، کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے، جن کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ روکنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا پتہ ہے، لہذا چل رہی ہے گاڑی،
तो ये किस पे होगा कि हराम को हलाल कर देंगे, सूद को खाएंगे, रेशम पहनेंगे, सोना पहनेंगे, शराब पिएंगे और गाने बजाने में मस्त हो जाएंगे और रिश्ते नातों का लिहाज खत्म हो जाएगा, माँ बाप की तमीज खत्म हो जाएगी, भाई बहन की तमीज खत्म हो जाएगी, बड़े छोटे का वकार खत्म हो जाएगा। जब ये होगा तो ये भी होगा कि ये बंदर और खिंजीर बना दिए जाएं। और ये तो कुरान कह रहा है, वो अल्लाह का रसूल जो सारी उम्मत के लिए रोता 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 दुनिया से उठ गया और ऐसा रोया कि कोई नबी ना रोया, ऐसा तड़पा कि कोई नबी ना तड़पा, कि अल्लाह को हजारों दफा तसल्लियां देने के लिए जिब्रील भेजना पड़ा, कुरान भेजना पड़ा कि आप इतना गम क्यों करते हैं, आप इतना क्यों रोते हैं। एक दफा मैंने वो आयात जमा की थी जिनमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है, वो इतनी बन गई कि उनको लिखना मुश्किल हो गया मेरे लिए। वो 100 से ज्यादा आयात बनती हैं जिनमें अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात मा अंत अलैहिम बिवकील लस्त अलैहिम बिमुसैतिर मा अंत अलैहिम बिजब्बार मन कफर फला यहज़ुनका कफरु मन कफर फला यहज़ुनका कुफ्रु वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। इस किस्म की आयात जिनमें अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इतना गम न कर, इतना गम न कर, इस कदर गमगीन अपनी उम्मत के लिए। इसके बावजूद आपका गिला कुरान ही में सुन लो, जब ऐसे नाफरमान जो कबीरा गुनाह करते करते मर गए, इस बदयांती में, शराबों के पीने में, नमाज के छोड़ने में, कबीरा गुनाहों में गर्क होके मर गए, तो यही अल्लाह का रसूल जो हमारे लिए रोया भी, रसूल क़यामत के दिन जब देखेगा हमारी नाफरमानियां तो कहेगा या रब्ब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ए मेरे मौला यही है मेरी वो उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया। मेरे कुरान ने पुकारा मस्जिद में आओ, इन्होंने मस्जिदों की राहें छोड़ दी। मुझे बताओ ये इतना मजमा कहां से आ गया है? ये इसमें से 1/3 बाहर से आया होगा, ये 2/3 तो सारा गुलिस्तान कॉलोनी का है। इनके कदम बाकी 5 नमाजों में क्यों नहीं उठते? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह की हवा के तनो तन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने भी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो, तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हय्या अलस सला, हय्या अलस सला। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा सामान है आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे, और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जू ना रहेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क और माल से करते, अपनी दुकानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा न अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है।
قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، شیطان سجدے کا انکاری ہوا۔ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے، وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوریں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا 8 بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دی ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دی ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا، جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ 2 ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی کرتا ہے، سارا دن ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ جوڑ بنا دیے، سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟
ہے کوئی سوچ विचार کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا, اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا, اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام, اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی. فاکہۃ, دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا. والحب ذو العصف والریحان, میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب, رب المشرقین والمغربین, میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں, مغرب کا بھی رب ہوں, شمال کا بھی رب ہوں, جنوب کا بھی رب ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے, پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, تمہیں مٹی سے بنایا, جن کو آگ سے بنایا. میری فبأي آلاء ربكما تكذبان, کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے 2 پانی چلائے, ایک کڑوا ایک میٹھا, بینہما برزخ, ان میں پردہ لگایا, لا یبغیان, تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے. اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں, اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں, موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں, پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تینکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیط اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان, نہیں سنتے ہو؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان, پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں, اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں باقی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ, اے جنات ہوش میں آ, تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے, اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان, اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, تم میں آگ کی مار, تمہیں پانیوں کی مار, تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے, ان کے چہرے کالے ہوں گے, آنکھیں کیری ہوں گی, ہاتھ بندے ہوں گے, پاؤں جکڑے ہوں گے, گردن میں توق ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے, هل من مزید, هل من مزید, اے اللہ اور لے آ, اے اللہ اور لے آ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان, کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی, خاک ہی خاک, دھول ہی دھول, گرمی ہی گرمی. آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے, پانی بہتے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, درخت پھیلے ہوئے, پھل بھرے ہوئے, خوشے جھکے ہوئے, پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے, پرندے اڑتے ہوئے, پانی اٹھتا ہوا, پانی بہتا ہوا, حوریں سجی ہوئی, غلمان کھڑے ہوئے, تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے, دربار لگائے ہوئے, نبیوں کا ساتھ, فرشتوں کا سلام, غلاموں کا سلام, اور فرش بچھے ہوئے, قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے, جوانی ہمیشہ,
जिंदगी हमेशा, मोहब्बत हमेशा, जिंदगी को जवाल नहीं, जवानी को जवाल नहीं, हुकूमत को जवाल नहीं, हर ताकत अबदुल आबाद की। वो जरा देखो तो सही, वो देखो तो सही कि कैसे जन्नत का सायादार दरख्त है और उसके नीचे तख्त है और ऊपर खुशे पके हुए हैं और ऊपर तू बैठा हुआ है, तेरे साथ जन्नत की खूबसूरत बीवियां, तेरी दुनिया की मोमिन बीवियां जो जन्नत की औरतों से भी 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हैं, वो तेरे दाएं बाएं हैं। तू नीचे देखता है तो जन्नत की नहरें चलती हैं, ऊपर देखता है तो बागा और फल झुके हुए हैं, पके हुए हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब मैं क्या क्या मेरा बंदा तुम्हें बताऊं और मेरी किस किस बात का तुम इनकार करोगे। आखिर ही कुछ शर्मो हया चाहिए, आखिर ही कुछ गैरत चाहिए। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बददयानती आ गई, हाँ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा बददयानत से, वो तूने जो अमानत खाई लेके आ, वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ। कहेगा या अल्लाह कहां से लाऊं, वो तो दुनिया में रह गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है जहन्नम में, पड़ी है, जा उठा के ला। और वो जहन्नम में कैसे जाए, तो फरिश्ते मारेंगे चल, और वो उसको लेके चलेंगे और चलते चलते दोज़ख का सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वहां उसको लेके जाएंगे जहां मुनाफिक रहते हैं। बददयानत लोग हाविये तक चले जाएंगे ईमान होने के साथ भी। अमानत को खाने वाले लोग हाविया में चले जाएंगे जो मुनाफिकीन की आग है उसमें। वहां देखेगा तो जिसका माल दबाया था दुनिया में वहां पड़ा होगा, कहेगा अच्छा यहां पड़ा है, इतने में वो तबाह हो जाएगा, उसको उठाएगा, कंधे पे रखेगा, फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा। जब दोज़ख के किनारे पर आ जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा और फिर हाविया में जा गिरेगा। उसके साथ फरिश्ते मारकर फिर कहेंगे जा वापस लेके आ, फिर ये वापस जाएगा, फिर उसे उठाएगा, फिर कंधे पे लेके चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा। जब किनारे पर आएगा तो फिर उसके हाथ से छूट जाएगी, उसके फिर फरिश्ते मार के नीचे गिरा देंगे, जा लेके आ। अब ये कभी उसमें से नहीं निकल सकता। इस कमाने से तौबा करें, ये कमाना जहन्नुम में ले जाएगा। और उधर दूसरी सुनो, सयअलमून अल-यौम मन अस्हाबुल करम, एक फरिश्ता ऐलान करेगा आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं। ऐन अल्लज़ीन ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, कहां हैं रातों को उठ के नमाजें पढ़ने वाले। अरे मेरे भाइयों, ये नमाज की गफलत बहुत बड़ी हलाकत है। मैं कैसे समझाऊं, मैं तो जब भी जुमा पढ़ाता हूं मैं ये मजमून जरूर बयान करूं। मुझे जब ये मजमा नजर आता है तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि ये 8वें दिन आते हैं और बाकी दिन कहां होते हैं। ये क्यों नहीं समझते, इनके आंख क्या हो गया, इनके कानों में डांट लग गया, या दिल के ऊपर कोई पर्दा आ गया, या मैं कोई अरबी में बात करता हूं जो समझ में नहीं आती, या मैं कोई इनसे चंदे का मुतालबा कर रहा हूं, या कोई अपनी जात के लिए सवाल कर रहा हूं, या अपनी शख्सियत की दावत दे रहा हूं। आज नमाज इज्जत दिलाएगी, सबसे पहला ऐलान होगा, कहां आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, कहां हैं रातों को उठ के नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह के नाम पे खर्च करने वाले। सिर्फ नमाज नहीं, ज़कात भी देनी पड़ेगी। पैसा है ज़कात नहीं दे रहे, पैसा है अल्लाह पे के नाम पे खर्च नहीं कर रहे। भाइयों, अल्लाह के नाम पे खर्च करना सीखें, अल्लाह के वास्ते अपने आप को सादगी पे लाएं और अल्लाह के नाम पे लुटाना सीखें। अल्लाह आपकी नस्लों को वापस करेगा, सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों को वापस करेगा। आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, किसी ऐसे अरे गैर को कर्जा नहीं दे रहे। यहाँ मस्जिद वाले चंदे मांग रहे, भाई मस्जिद को चंदा दो, मदरसों वाले चंदे मांग रहे, मदरसों को चंदे दो। ये तो मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि अल्लाह के घर में मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए। और कहीं संदूकचियां फिरा रहे, कहीं वो झोलियां, ऐसी मुझे शर्म आती है। ये करने वालों पर भी मैं क्या कहूं, उनकी अकलों पे भी पर्दा है कि अल्लाह के घर में मखलूक के सामने झोली फैलाते हैं। और फिर इन मुसलमानों की आंखों पर भी पर्दा है कि उनको गैरत नहीं आती कि मस्जिद के लिए झोली फैलाई जा रही हो और ये घरों में अच्छा खासा खाते पीते हों और मस्जिद के लिए झोली फैलाई जाए और मस्जिद के लिए संदूक रखे जाएं
اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں، یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں۔ ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکات کے ساتھ نماز نماز زکات زکات نماز نماز زکات زکات نماز۔ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکات دینے والوں سے، زکات دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی۔ ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو۔ آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکات ہے اگر وہ دیانتدار ہے تو۔ اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکات ہے۔ میرا دوست ایس پی کہنے لگا میں زکات کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا۔ اپنے اوپر صرف خرچ کرنا، بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے، کیا ظلم ہے یہ؟ 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے، کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 روپے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا، پھر کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا۔ رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں۔ سجدہ جان کا حق ہے، اور زکات اور صدقات یہ مال کا حق ہے۔ میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے۔ اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکات دی ہے؟ دے، ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا۔ ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، اس کی زکات دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکات دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن۔ نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکات نہیں دی، اور زکات نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی۔ مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں۔ ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا، نہیں نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے، حضور سے مانگنے آیا، آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ عثمان سے مانگنے گئے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے، کس بات پہ؟ یوں کہہ رہے، وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر آواز آ رہی، بیوی کو کہہ رہے اللہ کی بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی، وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا، تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے گا، تو یہ دمڑی بھی نہیں دے گا۔ جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں، تو انہوں نے اندر گیا، ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ، کیا؟ کہا یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی؟ کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے، یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دو، یہ تجھے تھوڑا اللہ کو دے رہا ہوں۔ تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر۔ اور میرے بھائیوں، اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، اپنی اولاد کو اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہم اس پر توبہ کریں، اس پر توبہ کریں، اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی۔ چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں۔ ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے، انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ تو کہا یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی
اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے. اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی. چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے, یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے. یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں, اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں. میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا, میرا روزانہ ہر جمعے جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں. میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں. 360 دن ہیں, میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں. یہ میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا, اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں. جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑے. چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں. جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا, جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی. پھر میں کیا مضمون بیان کروں, کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں, اپنے بچوں پہ رحم کریں, اپنے گھر والوں پہ رحم کریں. مسجد کی دوڑ لگائیں, اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے. کیا زندگی ہے, چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے. پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی, پتہ نہیں کہاں ہے. آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی. ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں. اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان, جو ایسا کریم. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. یہی میری فریاد ہے, یہی میری پکار ہے. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا. اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ, چلا لگاؤ. ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے, ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں, اوروں کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو, ہمارے اعمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. بزرگ تھے, ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا PI میں کیپٹن تھا, جہاز اڑاتا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر. کہا ابا فرصت نہیں ملتی, بہت کام ہوتا. کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر. 5 نمازیں ہیں, 5 دفعہ دعوت دے دیا کر. وہ کہنے لگا میں دعوت دوں, خود تو میں پڑھتا نہیں, دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے, نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو. کہ چلو یہ تو آسان ہے, میں کہہ دوں گا. تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی. ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو. اس کے والد فوج میں جرنیل تھے, یہ کیپٹن تھا. دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی. میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا. وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے, خود تو پڑھتا نہیں. کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا. پھر ایک دن شیو کرنے لگا, شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے. تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی, میں داڑھی بھی رکھ لی. تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا, ہم فرشتے نہیں بن سکتے. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی, تم تبلیغ والے منافق ہو, کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو, تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے. جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے, آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ, جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی.
تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے. 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا, نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا. اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے, کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے, تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا, 50 معاف. مثال دے رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار تھے, وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے, گالیاں بھی بہت دیتے. ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے, الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے. ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے. جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے. خود انہوں نے یہ پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے, تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے, پرفیکشن مانگی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں, اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں. کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے. بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, وہ یہ آیت. لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں, کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا, لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے. تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا, کرتے رہنا. اس سے ایمان بنتا ہے, ایمان سے دین وجود میں آتا ہے. دین کے 2 حصے ہیں, ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے. پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو. رمضان کے روزے ہیں, اللہ پھر رزق زیادہ دے دے, حج کرو, زکوٰۃ دو. لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے, درمیان نہ چل, درمیان نہ چل. اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے, مات نہیں, ایسا نہ کر. تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے, آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے, عبادت سے نہیں. عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے, روزہ اندر کی چیز ہے, حج بیت اللہ میں ہے, زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق, مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ جہاد. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد. تو آپ نے کہا وحسن وما هو به, ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے, سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی الصلاۃ, نماز. تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها,
نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی الحج، حج، تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا۔ ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو، لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی، وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق ہے۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی پورے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔
تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق ہے۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مل اسلام؟ سوال ایک ہے، مل اسلام؟ شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ مل اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو، آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب ہے، صدقہ لکھا جائے گا۔ جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ مل ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب۔ اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں۔ کیوں؟ کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے۔